1964 میں بی ٹی وی شروع ہوا، تو ہمارے شیخ و مرشد اس میں اس کے نیوز سیکشن سے تعلق بنا۔ اس دور میں جو ٹیلی ویژن تھا، جن دوستوں نے دیکھا ہے آج کی مسجد ہے جہاں ریڈیو کی، اس وقت مسجد نہیں تھی کوئی، اور اس سے پہلے ہمارے والد گرامی نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی۔ یہ موجودہ مسجد جو ہے اس کے تقریباً دیوار کے ساتھ سامنے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ خود ہی اینٹیں اور ان کو کر کے کہ مسجد نہیں ہے، کوئی نماز کی جگہ بن جائے۔ اس میں 1970 کے الیکشن میں شاید ایک ٹسل چلی تھی، اخبار ہوتا تھا مساوات، جو پیپلز پارٹی کا ترجمان تھا۔ اس میں سہیل ظفر صاحب الحمدللہ بعد میں حلقے میں شامل ہوئے اپنی وفات سے پہلے، وہ مساوات کے لیے کالم لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک ٹسل چل گئی نوائے وقت، اور میں یہ صرف اس دور کی، یہ 70 کے الیکشن کی بات ہے۔ نوائے وقت نے، مجھے اب نام نہیں کالم نگار کا یاد رہا، اس میں ایک صحافی تھے میم شین، محمد شفیع نام تھا ان کا، لیکن میم شین کے نام سے لکھتے تھے۔ وہ مال ٹاؤن ہی میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا صحافتی زندگی کا کہ وہ انہوں نے ایک مسلم لیگ کا اجلاس، اس کی رپورٹنگ کے لیے بیرا بن کر گئے، اور وہاں اس اجلاس میں انہوں نے بطور بیرا وہاں سروسز دی اور اس اجلاس کی رپورٹنگ دی۔ نوائے وقت میں، اب مجھے نام شاید ابھی یاد آ جائے، کہ جنہوں نے کالم لکھا انہوں نے میم شین کا یہ تذکرہ کیا، کچھ تقابل کی بات بھی کی۔ سہیل ظفر صاحب نے، یہ ٹی وی پر خبریں بھی پڑھتے رہے، سہیل ظفر، ان کا اچھا، ان کا تلفظ لہجہ بھی ماشاءاللہ اردو سپیکنگ تھے اچھے انداز میں۔ یہ انہوں نے پھر کالم لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بات تھی کہ عرفانی یہ جو ہمارے شیخ و مرشد کا، ان کی صحافتی زندگی کا جو کارنامہ ہے، وہ لیاقت علی خان کا قتل کا اینی شاہد ہونا، اس میں شہادت بھی دی تھی۔ اس میں تصویر ایک ہمارے پاس پڑی ہوئی بھی ہے ابھی تک، یہ لیاقت علی خان کی جو نایاب تصاویر میں سے ایک تصویر، کہ 16 اکتوبر کو ان کا قتل ہوا، 15 اکتوبر کو جب یہ پنڈی پہنچے ہیں، اسلام آباد کا تو اس وقت وجود کوئی نہیں تھا، چکلالہ ایئرپورٹ پر، وہاں کی ایک تصویر ہے۔ اس میں سہیل ظفر صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اس میں یہ میں مسجد کے حوالے سے بات گزارش کر رہا ہوں کہ ریڈیو اس وقت شاید نیا نیا بنا تھا 64 میں، اس سے شاید 2-4 سال پہلے، 1-2 سال پہلے۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی دفعہ ریڈیو اسٹیشن میں، میں اللہ غری کے رحمت کرے مجیب صاحب اور سسٹر ہماری چھوٹی، میرے سے چھوٹی ہے، وہ ہم تینوں گئے تھے، اور شاید وہ اس وقت اسکول نہیں تھی جاتی۔ یہ اتنی ارلی ایج کی بات ہے، میں شاید پہلی، دوسری، تیسری میں پڑھتا ہوگا، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ اور اس وقت نیا نیا ریڈیو اسٹیشن کا آغاز ہوا تھا۔ علمی حوالے سے پھر اب اس کے بعد یہ مسجد بنی اور یہ سارا، اور سہیل ظفر نے اس کی پوری ڈپکشن کی کہ خود سے لا کے اینٹیں، اور ہر آنے والے کو یہ بات کہ ایک اینٹ اس میں دیوار میں چن دو، کیا پتہ تمہارے لیے یہی توشہ آخرت بن جائے۔ اس سے اینٹ بھی نہیں منگوانی، اینٹ بھی خود لا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن لوگوں سے یہ بات اس طرح سے۔ یہ 64 کا آغاز جو ہے، یا ٹیلی ویژن کا آغاز، اس کے بعد ایک سٹارٹ ہوتا تھا پی ٹی وی بصیرت نام کے پروگرام سے۔ اس کا پیٹرن یہ تھا کہ تلاوت، ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر، تشریح، اور وہ کو 10 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا،
اس وقت پیٹرن 10 منٹ کا پروگرام تھا، یعنی 1 منٹ کی آدھے سے 1 منٹ کی تلاوت، اتنا ہی وقت ترجمے میں، اور 8 سے 8.5 منٹ اس کی تشریح اور تفسیر، اور 3 لوگ اس میں وہ پروگرام کرتے تھے۔ وہ لوگ، ان میں ایک علامہ نصیر الاتحادی شیعہ مکتب فکر کے، اور مولانا مودودی جو بریلوی مکتب فکر کے مولانا کوثر نیازی، اور دیوبندی یا اس کے علاوہ مکتب فکر سے مولانا مودودی صاحب کرتے تھے پروگرام۔ ایک دن یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت میں لائیو پروگرام چلتے تھے، ریکارڈنگ کا سسٹم ہی کوئی نہیں تھا۔ ان تینوں میں سے ایک، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کون، وہ نہیں پہنچ سکے، ان کا راستے میں شاید کوئی رکشے پر آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائے، اور وہ اطلاع پہنچ گئی وہاں کہ نہیں آ رہے۔ پروڈیوسر پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے، لائیو پروگرام ہے، ریکارڈنگ ہو تو پھر کچھ کر دیا جائے۔ وہ اٹھ کے ریڈیو کی بلڈنگ میں گیا، اور وہاں جو پروڈیوسر تھے مذہبی پروگراموں کے، ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں، مشورہ۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ہی حل ہے، اور یہ ٹیلی ویژن نیوز سیکشن جو ہے، میں لوکیشن آپ کو اس کی اس وقت کی کہ ریڈیو اسٹیشن کا جو گیٹ ہے اس کے بالکل اپوزٹ سڑک پار کر کے ایک کوٹھی ہوتی تھی۔ ویسا کوٹھی کے نشانات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس میں پی ٹی وی نیوز کا دفتر تھا، اور اس نے کہا کہ بھاگ کے جا نیوز روم سے عرفانی صاحب کو اٹھا لا۔ وہ آیا، بھاگا، سانس پھولا ہوا کہ عرفانی صاحب اٹھو تو کیا پروگرام کرنا ہے۔ اسے کون پروگرام؟ وہ کرسی چکو۔ یعنی اس حد تک، اور جب چلے تو شاید 3 یا 4 منٹ رہتے تھے پروگرام آن ایئر ہونے میں۔ اب وہ فاصلہ درمیان میں دیکھیے، راستے میں اس نے آیت مبارکہ بتائی کہ یہ آیت ہے جس کی تلاوت ہوگی، اور اس پر آپ نے بات کرنی ہے، اور 8-9 منٹ کی بات کرنی ہے۔ لا کے بٹھا دیا، اور وہ پروگرام تھا۔ اس کے بعد پینل میں شامل کیا پی ٹی وی نے۔ ایک موقع کی بات مجھے یاد ہے کہ پروگرام ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور اس کو جو کیمرہ مین تھے اس کو یہ کہا کہ جب 2 منٹ رہ جائیں، 10 منٹ کا پروگرام 8 منٹ پورے ہو جائیں، تو کیمرے کے سامنے نیچے بیٹھ کے مجھے وائنڈ اپ کا اشارہ کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ چلا۔ پھر اس میں اور بھی بہت سی باتیں آئیں، بہت سے معاملات آئے، بہت سے پروگرام آئے۔ نیوز سیکشن میں، اس میں جب ڈھاکہ فال ہوا ہے، چٹاگانگ کا مسئلہ تھا اس وقت، تو ایک خبر دے کے انہوں نے واپس لے لی بی ٹی وی نے۔ اس پر پھر ٹی وی چھوڑ دیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کہ ایک طرف ہتھیار ڈال رہے ہیں، دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری فوجیں بڑی دلیری سے لڑ رہی ہے۔ ایک یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا ایک واقعہ ہوا اس میں، وہ خیر علمی حوالے سے تو نہیں ہے، کہ یہ ٹیلی ویژن پر نیوز ریڈر کو خاتون آئی تھی انگلینڈ سے، وہی کی پیدائش، وہی کی پلی بڑی، تو جو ایک اس معاشرے کا چلن ہے، یہ لوگوں نے کوئی شرارت کی اور وہ سارا کچھ وہی چھوڑ کے آ گئے۔ پھر ایک اور موقع آیا، ایک میگزین ہوتا تھا امداد باہمی، اس کی ادارت ہوتی تھی، اور سینئر تھی ایک عورت۔ ایک دن اس نے بلایا، چپراسی پی این آیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میڈم کا، کہ وہ بلا رہی ہے آپ کو، کہ بات کیا ہے، کہ جی پتہ نہیں، ان سے پوچھو اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے کوئی سخت لفظ کہا، ایون اپنی واسکٹ، سگریٹ کا ڈبی، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آگے اٹھ گئے۔ اور یہ ایک مزاج کی بات بھی، دین کے احکامات کی بات بھی، اور علمی حوالے سے کی۔
مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت 40 روپے پروگرام کے ہوتے تھے 64-65 میں، اور 3 اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور ڈھاکہ۔ پروگرام ریکارڈ ہونے پر 40 روپے مل جاتے تھے، پھر جس اسٹیشن پر چلتا تھا اس کے 8 روپے ہوتے تھے۔ لاہور پر چلا اور ہفتے میں 2 پروگرام، 4 لوگ تھے اور 2 پروگرام ہفتے میں، 8 پروگراموں کا 4 لوگ، ہر 4 لوگوں پہ ہی 2 پروگرام ہوتے تھے۔ یہ ایک علمی حوالے سے۔ دوسری بات جو علمی حوالے سے قرآن مجید کا ترجمہ ہے، یہ کافی سارے دوست ہوں گے ابھی بھی جنہوں نے اس دور میں یہ کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر رجب کے دنوں میں یہ ترجمہ ہوا، یہ اس وقت، یہ 78 میں اس وقت یہ بات ہوئی کہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے رابطہ کیا کہ جی آپ یہ ترجمہ پڑھ دیں۔ وہ بطور وائس لینا چاہ رہے تھے، ان کو ریفیوز کر دیا کہ جی ترجمہ، ان کا بھی یہ فرمایا کہ ترجمہ اگر کرنا ہے تو میں ترجمہ اپنا کروں گا، میں کسی کا ترجمہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے کہ کس نے کس کیفیت میں کیا لفظ لکھا ہے، کیا فقرہ لکھا ہے، کیا آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ وہی زیادہ بہتر جان سکتا ہے۔ اور مجھے یہ فرمایا کہ مجھے میرا اپنا ترجمہ میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی وقت کم ہے، کتنا وقت ہے کہ جی 1.5 مہینہ ہے تقریباً، ارشاد فرمایا یہ ہو جائے گا۔ شاید یہ رمضان سے پہلے پہلے لانا چاہ رہے تھے، اور یہ شکر الحمدللہ یہ 40 دن ہیں جس میں یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو چلا تھا 40 دن کا۔